مدینے سے بلاوا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شاہ مرضی چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ بس ایک کلام چند مصرے جلدی سے میں پیش کروں گا، مجھے آتے ہوئے فرمایا تھا اب جس کو پیر صاحب کو دیدار کر کے ٹھنڈ پڑ رہی ہے نا وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا، ٹھنڈ سینے پاندائے، ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ میرے پیر دا، شالا روے وس پیر دا، شالا روے وس دا دوارا میرے پیر دا، جاواں تے میں کیویں جاواں خیرات دوارے تے، میرے لئی تے کافی ہے، میرے لئی تے کافی ہے، سہارا میرے پیر دا، شالا روے بس میرے پیر دا، مینوں تے طوفان دیاں موجاں کی کہنا ہے، بیڑی میرے پیر دی، بیڑی میرے پیر دی، کنارہ میرے پیر دا، شالا روے بس دوارا میرے پیر دا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نام احمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم المقام واجب الاحترام لائق کے صد احترام ہمارے سر و کے تاج فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد حسیب قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خطاب کے لیے تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، آپ محبت کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام و تعظیم صوفی باصفا الحاج پیر طریقت صوفی شوکت علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد احترام و تعظیم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، احباب محبت، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو یہ سعادت کے لمحے میسر ہیں کہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ پھر جامعہ انوار مدینہ قاسمیہ اور انوار مدینہ نعت کونسل کے زیر اہتمام اس عظیم الشان فقید المثال روحانی علمی تربیتی 30ویں سالانہ اجتماع میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے حضرت پیر طریقت صوفی شوکت علی قادری صاحب کی اجازت سے اور ان کی توجہ سے کوئی 2-3 باتوں کی آپ سب کے سامنے وضاحت کرنا اور اس کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت آپ کی توجہ چاہیے۔ یہ جامعہ انوار مدینہ قاسمیہ
سب سے پہلے اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز ہے. اس کے بعد یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ کہنے والے، جنہیں عرف عام میں حنفی بریلوی کہا جاتا ہے، پاکستان میں ان کا ایک مثالی مرکز ہے. اس ادارے کے سربراہ جامعہ انوار مدینہ قاسمیہ کے اساتذہ، اس کی انتظامیہ، انوار مدینہ نعت کونسل کے جملہ ذمہ داران اور الحاج صوفی شوکت علی قادری صاحب زیدہ مجدہ سے تعلق رکھنے والے جملہ افراد، ان کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہمارے عقیدے میں الحمدللہ کوئی جھول نہیں، کوئی کسی جگہ پہ ہم لڑکھڑاتے نہیں. 14 صدیاں سے زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک جس طبقے کو سواد اعظم کہا گیا ہے، جس طبقے کو اہل سنت کہا گیا ہے، جس کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ عقیدہ درست ہے اور وہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، وہ جماعت نجات پانے والی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے. الحمدللہ ہم فخر سے اسی راستے پر ہیں اور ہم فخر سے اسی عقیدے پر ہیں. اور یہ بات توجہ سے سنیے، ایک ہے ہر وہ شخص جو بھٹکا ہوا ہے، جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر عقائد میں یا عمل میں کسی اور جانب گیا ہوا ہے. پیر صاحب قبلہ، ہماری اس کے ساتھ صرف ایک ہی ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ اسے واپس سیدھے راستے پہ لے آئے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح عقیدے پہ لے آئے. اور اس کے لیے ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد بھی ہے. لیکن سن لیجئے، میں الحمدللہ 18 سال سے زیادہ اس ادارے سے وابستہ ہوں، اور اس ادارے میں جتنے دینی مسائل آتے ہیں، حضرت پیر صاحب قبلہ، ان کے صاحبزادگان، ادارے کے اساتذہ سب سے پہلے ان مسائل کی رہنمائی کے لیے جس بندے سے رابطہ کرتے ہیں اس کا نام محمد حسیب قادری ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں کسی بدعقیدہ شخص کے بارے میں قطعاً نہ کوئی محبت ہے نہ نرمی ہے، صرف ایک ہی ہمدردی ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ آ جائے، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. اس کے علاوہ کوئی نبی کریم کا گستاخ ہو، کوئی ذات باری کا گستاخ ہو، کوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,20,000 صحابہ میں سے کسی کا بھی گستاخ ہو، کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، ہمارے دل میں الحمدللہ اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہاں، میں نے عرض کیا کہ سب کے لیے ایک ہمدردی ضرور ہے کہ یہ پھٹکنے سے بچ جائیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں، یہ رحمت خدا بندی کی دوری سے جو ہے وہ بچ جائیں. یہ ہمدردی کا جذبہ ہر بھٹکے ہوئے شخص کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا. الحمدللہ یہ اہل سنت کا عظیم مرکز ہے اور یہ ڈھوڈا شریف کے قادری بزرگوں کا فیضان ہے. یہ حضرت پیر صوفی شوکت علی قادری صاحب کا یہ آستانہ، یہ قادری آستانہ، یہ قادری فقیر گاہ، یہ ڈھوڈا شریف کے بزرگوں کا فیضان ہے. اور اگر ڈھوڈا شریف کے بزرگوں کا فیضان
عقیدے کی پختگی میں کسی نے دیکھنا ہے تو میں ایک ہی مثال دوں گا، علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کو پڑھو۔ حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا ڈوڈا شریف کا فیضان عقیدے کی صورت میں کیا ہے، اور وہاں کے فیض یافتگان کس عقیدے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ کبھی زندگی میں جامعہ انوار مدینہ کے حوالے سے، حضرت صوفی صاحب کے حوالے سے، ان کے صاحبزادگان کے حوالے سے، ان کی پوری ٹیم کے حوالے سے کوئی آپ کے کان نہ بھرے اور کوئی آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارا بالکل کلیئر کٹ اس پہ ڈسٹانس ہے، جس کو میں نے چند جملوں میں عرض کر دیا ہے۔ اور مجھے بہت سارے احباب پورے پاکستان میں جانتے ہیں، دنیا میں جانتے ہیں۔ الحمدللہ میں جامعہ نعیمیہ کا فیض یافتہ ہوں، میں نے جامعہ نعیمیہ کی چٹائی پر بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، اور ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی منبر رسول پر کسی کی خوشامد نہیں کی، کبھی بھی۔ جس کو حق سمجھا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیان کیا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لے جب حضور کے منبر پر بیٹھ کر کسی کی جھوٹے تعریفیں کرنی پڑے، جب کسی کی خوشامد جو ہے وہ کرنی جو ہے وہ پڑے۔ یہ علماء کا کام نہیں، یہ دین والوں کا کام نہیں، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا کام جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن حق کو بتانا، اور خاص طور پہ اگر کوئی منفی پراپوگنڈا کرے یا بدگمانی پھیلانے کی کوشش کرے تو اس بدگمانی کو دور کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس کو ہم الحمدللہ بآسن طریقے ادا کرتے رہیں گے۔ جو اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، 18 سالوں میں نے جامعہ انوار مدینہ میں اعتکاف میں بھی درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، درس عقائد دیا۔ جب بھی یہاں گفتگو کے لیے آیا، چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے میرے بھائی حاجی امتیاز قادری صاحب ہوں، دونوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ اہل سنت کا عقیدہ بیان کریں۔ ایسے ہی حاجی صاحب، یہ پیر صاحب قبلہ ایسے ہی ہے، ہمیشہ کہا اہل سنت کا عقیدہ بیان کریں، اور بغیر کسی لگی لپٹی کے ڈنکے کی چوٹ پہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور الحمدللہ مرتے در تک کرتے رہیں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے پیر صاحب نے آپ کو بڑا زور دے کر کہا کہ دعا کریں اللہ ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آج کے اس اجتماع کے حوالے سے بھی جب پیر صاحب نے ڈیٹ طے کی تو طے کرنے کے بعد فوراً میرے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ گفتگو کے لیے کس کو بلائیں۔ میں نے کہا جی کہ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، ہزاروں علماء کے استاد ہیں، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، آپ ان کو بلائیے۔ پھر بات ہوئی کہ اس دفعہ اس پورے اجتماع کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں چونکہ ختم نبوت کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، اور 1974 میں 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس لیے اس اجتماع کا مرکزی عنوان عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ پیر صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا مفتی صاحب ایسے ہی ہوگا، اور ہم فوکس کریں گے ختم نبوت پر۔ ابھی میرے عزیز اور ہماری امیدوں کے مرکز اور محور حضرت صاحبزادہ مفتی محمد قاسم صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی، میں بھی اسی موضوع کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سے کلام الہی صحیفہ انقلاب سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے مقدس کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، اس کو توجہ سے سمجھیے، ہر شریعت کے اور ہر اللہ کے نبی جو دنیا میں تشریف لائے، ان کے دین کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، ساری کائنات میں اکیلا معبود ہے، ساری کائنات میں اکیلا مسجود ہے، یہ سارا کائنات کا نظام بنایا بھی اس نے، سارا کائنات کا نظام چلا بھی وہ رہا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کے ساتھ شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات میں اس جیسا ہے۔ یہ تمام شریعتوں کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنی نوع انسانی میں سے چند افراد کو چنا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، ان کے سر پہ رسالت کا تاج سجایا، انہیں معجزات عطا کیے، انہیں صحیفے کتابیں اور احکام عطا کیے۔ اللہ کے انبیاء نے اللہ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا۔ یہ بعثت انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہو گیا۔ اسے عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت، کہ ہم سب اس دنیا کی زندگی میں آئے، یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی، اللہ نے ہمیں نعمتیں، صلاحیتیں، شعور عطا کیا، ہدایت اور رہنمائی کا سامان دیا، پھر اختیار دیا، اپنی مرضی سے جو راستہ چنو اور اپنی مرضی سے جس راستے کو اختیار کرو، جو عمل کرو گے اس کے مطابق میرے حضور پیش ہو کر حساب دینا پڑے گا اور اس کے مطابق میں تمہیں جزا اور سزا دوں گا۔ اسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے نبی تشریف لائے، ہر نبی کے امتی کے لیے ضروری تھا کہ وہ 3 عقیدوں پر ایمان لائے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ لیکن جب کائنات میں میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے تو عقیدہ رسالت میں اضافہ ہو گیا اور عقیدہ رسالت میں ایڈیشن کی گئی۔ اور وہ اضافہ کیا ہے، وہ ایڈیشن کیا ہے؟ اب اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اب اگر اپنے آپ کو کوئی کلمہ گو کہنا چاہتا ہے تو عقیدہ رسالت پر ایمان کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سارے اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے اور ساتھ یہ بھی ایمان لائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا جب تک عقیدہ رسالت میں یہ بات شامل نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ دوسری بات توجہ سے سماعت فرمائیے کہ آخر عقیدہ ختم نبوت کی کیوں ضرورت ہے اور یہ کیوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا؟ جب جناب آدم کے بعد شیس آئے، شیس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب اسحاق، پھر جناب یعقوب، پھر جناب یوسف، پھر بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر بنی اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا اور آج اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کی تکمیل کیوں کر دی ہے؟ اس کا جواب توجہ سے سنیے اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو قیامت تک کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان مضبوط ہو جائے گا اور آپ جان جائیں گے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول کیوں نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور پردے میں سننے والی بہنوں بیٹیوں، جب ہم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کو دیکھتے ہیں تو ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی یا ایک اللہ کے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی 3 ضرورتیں تھیں اور اللہ کی عزت کی قسم جب میرے اور آپ کے کریم آقا آئے تو میرے رب نے تینوں ضرورتیں پوری کر۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تینوں ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ پہلی ضرورت کیا تھی کہ اللہ کا نبی جو دنیا میں تشریف لاتا وہ کسی خاص قوم کا نبی ہوتا، کسی خاص قبیلے کا نبی ہوتا، کسی خاص بستی کا نبی ہوتا، کسی خاص جغرافیائی حد میں رہنے والوں کا نبی ہوتا۔ اس کی نبوت کا زمانہ کسی کا 200 سال، کسی کا 300 سال، کسی کا 400 سال اور کسی کا 1050 سال یا اس سے زیادہ۔ اب یہ ضرورت تھی کہ جب اس قوم کے بعد کوئی اور قوم آئے گی تو اس کو ایک نئے نبی کی ضرورت ہوگی، اس کو ایک نئے رسول کی ضرورت ہوگی۔ اس بستی کے بعد اگر کوئی لوگ رہتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو ایک نبی کی ضرورت ہوگی، ایک رسول کی ضرورت ہوگی۔ اور اسی لیے الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کا سارا قرآن پڑھیے، میرا رب سارے انبیاء کے لیے کیا فرماتا ہے؟ یہ قوم مدین کا نبی، یہ قوم عاد کے نبی، یہ قوم سمود کے نبی، یہ آقا والوں کے نبی، یہ رس والوں کے نبی، یہ فلاں قبیلے کے نبی، یہ فلاں بستی کے نبی، یہ فلاں زمانے کے لیے نبی۔ لیکن جب باری آتی ہے مقتدائے مرسلاں، آفتاب ذوفشاں، چارہ ساز بے کساں، رازدار کن فکاں، خاتم پیغمبراں، سرور انس و جاں، باعث تزیین کائنات، وجہ نمود کائنات، شان کائنات، جان کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، باعث نمود کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ کی۔ تو پھر میرا رب اعلان کرتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے حبیب اعلان کر دو اے پوری انسانیت، میں محمد کو تمہارے درمیان اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کا اعلان ہے اپنے حبیب سے۔ اور جیسے میرے عزیز مولانا قاسم صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ النبیین پہ الف لام استغراق کا ہے، یہاں الناس پہ الف لام استغراق کا ہے۔ انسانیت کا کوئی فرد ایسا نہیں جو اس سے خارج ہو۔ اب اگلا جملہ قیمتی ہے، توجہ سے سنیے اور اپنے مائنڈ کے کینوس پہ اس کو لکھیے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضرت قبلہ صوفی شوکت صاحب جو اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے اس کے لیے تو نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ ہیں، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ انسانیت کے دائرے سے نکل چکا ہے تو وہ کوئی اور نبی اور رسول تلاش کرے، اسے تو کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت ہوگی۔ جو انسان ہے سارے انسانوں کے لیے کون نبی اور رسول ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ دوسری ضرورت سماعت فرمائیے، دوسری ضرورت کیا ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کتاب محفوظ نہ رہے، شریعت محفوظ نہ رہے، عقائد میں تبدیلی آ جائے، دین میں خلط ملط اور گڈمٹ کر دی جائے۔ اب دین کی تجدید کے لیے، عقائد کی درستی کے لیے، دوبارہ آسمانی اور الہامی پیغام کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات میں ایک نبی محترم کے بعد دوسرے نبی محترم کو بھیجتا اور ایک رسول محتشم کے بعد دوسرے رسول محتشم کو بھیجا جاتا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ کو جو پیغام دیا گیا اس کے دو بڑے سورس ہیں، ایک وہی مطلوب کتاب اللہ ہے اور دوسری میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، میرے رب کی کتاب قرآن بھی محفوظ ہے اور اس امت کے پاس میرے نبی کی سنت بھی محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے۔ کوئی دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا، قرآن مجید کا کوئی زیر زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کا کوئی شوشہ اور حرف تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اس لیے کتاب میں بھی محفوظ ہے، اس لیے یہ کروڑوں سینوں میں بھی محفوظ ہے، یہ کتاب میں بھی محفوظ اور یہ کروڑوں سینوں میں بھی محفوظ۔ اور اگلی بات قیمتی ہے، توجہ سے سنیے، یہ سٹیج پہ جتنے سوسائٹی کے مختلف طبقات کی کریم بیٹھی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی ذرا دھیان سے سنیے۔ میرا چیلنج ہے
جائیے پوری دنیا کی قوموں کی تاریخ پڑھیے اور پوری دنیا میں انبیاء کے ماننے والوں کی ہسٹری کو سٹڈی کیجئے. اللہ کی عزت کی قسم امت محمدیہ کے علاوہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ملے گی جس نے اپنے نبی علیہ السلام سے وفا کا رشتہ حضور کی سنت اور سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے یوں نبھایا جیسے میرے نبی کے غلاموں نے نبھایا, جیسے حضور کے غلاموں نے نبھایا ہے. 6 لاکھ افراد کی ببلوگرافی ہزاروں کتابوں کی صورت میں محفوظ کی, کس کے لیے؟ صرف حضور کی سنت کی حفاظت کے لیے. اللہ اللہ